جی میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے سیدھا روک لو، گھر چلی جاؤ، کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر۔ اس نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی اورینٹیشن میں کراس تھا۔ It is shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. Strongly condemn کرتا ہوں جو اس سی سی پی او نے بات کی ہے۔ یہ جو آدمی ہے جس نے اس طرح کی بات کی ہے اس کو خود سے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سی سی پی او سے چاہیے، انہوں نے جو بات کی تو غلط کی۔ اس کے اگینسٹ سی سی پی او صاحب کا بیان تو میں نے کہا تھا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب بیان نہیں تھا۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب جو ہیں بڑی آوارہ اور لوز گفتگو کرنے کے پرانے عادی ہیں۔ اس بیان کے اوپر آج پاکستان کی 11 کروڑ بچیاں بیٹیاں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس سی سی پی او کو نوکری سے نکالا جائے۔ سی سی پی او نیا پاکستان کے محافظ نے جو بیان دیا وہ قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے۔ سی سی پی او نے جو بیان دیا سارے لوگ میڈیا کے قابل نہیں ہوتے، وہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور بغیر سوچے سمجھے دیا ہے۔ ارریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے اور اس کے لیے آئی جی نے سی سی پی او کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ ایک واقعے نے ہلا کے رکھ دیا پاکستان کو۔ 72 گھنٹے پہلے 3 بچوں کی ماں اپنے بچوں کے سامنے ریپ ہوئی، 2 لوگوں نے ریپ کیا۔ چیف منسٹر نے آج اس پہ اناؤنسمنٹ کی، بتایا گیا کہ ڈی این اے سے 2 ملزمان ٹرسٹ ان کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور دونوں اشتہاری ہیں۔ اس پہ بھی بات ہوگی کہ کیا کنوینینٹ اسکیپ گوٹس تو نہیں مل گئے گورنمنٹ کو، اللہ کرے نہ ہو اور یہ جینون لوگ ہوں۔ لیکن انہی دنوں جو اصل ایشو بن گیا وہ یہ تھا کہ جو سی سی پی او لاہور تھے انہوں نے ایک بڑا I wouldn't use the word بےہودہ بڑا I would say absurd ridiculous statement دیا جس سے نظر آتا تھا کہ ان کو سینسٹیوٹی بالکل نہیں ہے ایشوز کی، اور سوال اٹھا کہ کیا ایسا شخص پنجاب کے سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا، اس کا سب سے بڑا شہر، اس کا پولیس چیف ہونا چاہیے؟ جس کو احساس نہیں ہے وہ مداوع کیا کرے گا؟ اور ابھی آپ نے شروع میں دیکھا کہ بہت سے منسٹرز، گورنمنٹ منسٹرز، ایون ان کے اپنے آئی جی، ان کا لا منسٹر پنجاب انکلوڈیڈ، اپوزیشن والے سب نے کنڈیم کیا، اور آج وہ کنسپیکوس بائی ایبسنس تھے۔ آج وہ اتنی بڑی پریس کانفرنس میں ان کو بلایا بھی نہیں گیا، اور جب اس پہ بات ہوئی ان کے بارے میں تو اس پہ ایک بڑا مسخرہ خیز جواب دیا چیف منسٹر پنجاب نے، عثمان بزدار صاحب نے، وہ بھی ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ کیس تو اپنی جگہ ہے۔ لاسٹ ایئر پاکستان پنجاب، صرف پنجاب کے اندر تقریباً جس کو کہتے ہیں 12,000 سے اوپر کیسز تھے ویمن وائلنس کے، ریپ انکلوڈیڈ، سارے خوفناک قسم کے سٹیٹسٹکس ہیں۔ ہم باتیں سن رہے ہیں جی پھانسی لگا دو، سرے عام پھانسی لگا دو، ایک امیجیٹ سیٹسفیکشن تو ہے، لیکن کیا یہ علاج ہے؟ کیا ابھی بھی عورت ایک ملکیت کی طرح ٹریٹ ہو رہی ہے؟ میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے، گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ ورلڈ اکنامک فورم نے بنائی ہے۔ 153 ملک ہیں جس میں سے مساوی حقوق کے معاملے میں ہم 191 51 نمبر پہ ہیں۔ ہمارے نیچے صرف 2 ملک ہیں، وہ عراق اور یمن ہیں، اور ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو ورچولی ہم بات کرتے ہیں ماں بیٹی کا معاشرہ اور عزت، اور ٹریٹ کرتے ہیں ہم ان کو جانوروں سے بدتر۔ کیا یہ ایشوز ہیں؟ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، باتیں چل رہی تھیں جی ڈراموں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ I mean what could be more absurd کہ اگر ہم ریالٹی کے ڈینائل میں ہیں اور اسے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور ایک اور ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے جو پچھلے دنوں چلا، وہ تھا ویمن ہراسمنٹ، جو ہماری فیمیل جرنلسٹ ہیں ان کی ہراسمنٹ کے اوپر، وہ بھی بڑا ایک پولیٹیسائز ہو گیا۔ لیکن اب فکر زیادہ ہو گئی ہے کہ کیا اگر ایک موٹر وے کے ٹکڑے پہ ایک عورت ریپ ہوتی ہے تو 6 ماہ تک کچھ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی آدھے گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد وہاں پہ 250 پولیس کی گشت اور نفری متعین کر دی جاتی ہے؟ کیا کسی ویمن جرنلسٹ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہوگا تو اس تھریٹ کو سیریسلی لیا جائے گا اس ملک میں؟ یہ دونوں سبجیکٹس ہیں، اور بھی کافی باتیں ہیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا آج۔ میرے ساتھ مہر بخاری ہیں، سینئر جرنلسٹ۔ تھینک یو مہر۔ ماریت میمن ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ میں وہ لسٹ میں نہیں جا رہا کون کیا کیا پروگرام کر رہی ہے، ایوری بڈی نوز یو، تو سارے آپ کو جانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے فریہ عزیز صاحبہ نے، یہ ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں بولو بھی، یہ بھی ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے
یہ ایڈوکیسی پالیسی. اور ہمیں جوائن کیا ہے ریما عمر نے, لیگل ایڈوائزر ہیں انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ, اینڈ شی رائٹس ان نیوز پیپرز اور اینالسٹ بھی ہیں لیگل ایشوز پہ اور سب کچھ. لیکن میں شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جب آج بزدار صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ سی سی پی او کے اوپر, تو ان کا بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا, سنیے. ریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے, اور اس کے لیے آئی جی نے سی سی پی او کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے, اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ریلیونٹ اسٹیٹمنٹ ہیں بالکل نہیں جانی چاہیے, اور جو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا. مہر کون سی انکوائری, کیا ہی سیٹ سم تھنگ, نظر آ گیا ذہنیت کیا, مینٹیلٹی کیا, وہ کیا جواب دیں گے نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا یہ ہے. یہ سب اپنے منہ سے کنڈیم کر رہے ہیں. مالک صاحب ان کو موقع ملا ہے جواب دینے کا, ریکٹیفائی کرنے کا, واپس لینے کا, اناپولوجیٹکلی دو ٹوک طریقے سے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہے. ان کے اپولوجسٹ اس معاشرے میں بہت ہیں, فرام پولیٹیشنز ٹو بیوروکریٹس ٹو ایون جرنلسٹ, بہت ان کے اپولوجسٹ الحمدللہ اس معاشرے میں موجود ہیں جو ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں, یا کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں. سو آج تو بہرحال ایک بات آفیشیل ہو گئی کہ ڈی پی او پاک پتن اگر کسی کو تنگ کرے گا, کسی ہائی پروفائل خاندان کو, تو آئی جی تبدیل کر دیا جائے گا. یہ بھی بات طے ہے کہ میاں عاطف کے اوپر اگر ریلیجس سینٹیمنٹس بھڑکیں گے 24 گھنٹے کے اندر ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا. اینڈ یہ بڑی لمبی ایک فہرست ہے آپ کے پاس ایسی. مگر اور آج ایک بات اور جو ہے وہ جس کو شک تھا اب شاید 48 گھنٹے سے چند دنوں سے, وہ بھی آج ختم ہو گیا کہ یہ بہرحال یہ ایک پولیٹیکل بھرتی ہے اور پولیٹیکل عزائم ہے اور کچھ نکالنا مقصود ہے. ورنہ یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی تشدد خاتون کے خلاف جو ہے اس کے آپ بیسکلی ایک جینڈر سینسٹائزیشن کے اوپر آپ کی نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی کمٹمنٹ ہے اس حکومت کی. ورنہ کھڑے کھڑے اٹھا دیتے, کیا فرق پڑتا ہے. یہ کتنے تبدیل 5-6 تو تبدیل کر چکے ہیں پچھلے 2 سال میں. دوسرا آئی جی نے کہا ہے بالکل غلط ہے, میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. لا منسٹر ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا, خود چیف منسٹر نے کہا irrelevant ہے وزیر. What is he supposed to show? وہ تو اللہ نے اعلان کہہ چکے ہیں اور قائم ہے اس بات پہ, اور تین اینکرز کے اوپر فون بھی بند کر چکے ہیں جب ان کو سوال زیادہ پش کر رہے ہوں یا نہ وہ چاہ رہے ہوں. سو مجھے لگتا ہے دس از ایکچولی اٹس ویری سیڈ ٹوڈے. اور ارسپیکٹو خبر بھی چھڑی تھی کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی انڈورس کر رہے ہیں, نہ بھی کر رہے ہوں, یہ انڈورسمنٹ ہی ہے. A show cause notice is essentially an endorsement right now, اور ایک تماچا ہے اس پورے ملک کی خواتین کے منہ کے اوپر. ماریا سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی, he wasn't there. ہاں اتنا بڑا کارنامہ کیا, کانسپیکس ایبسنس تھی کافی ساری. ویسے مالک صاحب میں دیکھ رہی تھی کچھ میٹنگز کے اندر بھی ان کو کہا گیا ہے کہ خاص طور پہ ذرا آپ لائم لائٹ میں. ایکچولی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو کیوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا. بیکاز ان کی وہ ایک بڑے بھولے اور انہوں نے بڑا ہی آنیسٹ انداز میں اپنا پوائنٹ آف ویو ہم سب کے سامنے کہہ دیا نا. 80% to 90% لوگ اگر مگر یہ وہ کر کے ان کی جو بیسک سوچ تو اس معاشرے میں مالک صاحب یہ ہے. اس واقعے کے بعد میں نے اکثر لوگوں سے جو فیڈ بیک سنا ہے آدمیوں کا, انہوں نے یہ کہا کہ رات کو وہ کر کیا رہی تھی وہاں پہ. سو وہ شاید اس وجہ سے کہ میں غلط بات نہ کہہ دوں یا اس وقت یہ کہنا نہیں چاہیے, وہ اپنی بات اپنا جو ورژن ہے وہ نہیں اس طرح سے کہہ پا, جیسے کہ سی سی پی او صاحب نے کہہ دیا اور وہ ایڈمنٹ تھے اس پہ, بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو 5 سال کا بھائی, بھانجا, بھتیجا, کزن جو بھی ہو اس کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تاکہ کوئی آپ کو جو ہے نا ایک میل آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ہو. سو یہ تو پاکستانی معاشرے کے لوگوں کی سوچ جس کی وہ کاس ہے. اور بائی دا وے جو پہلا ریاکشن تھا نا دیٹ واز ویری اوتھینٹک, چاہے وہ شہزاد اکبر صاحب کا ہو, چاہے وہ اسد اکبر صاحب کا ہو, چاہے وہ آئی جی صاحب کا ہو, چاہے وہ جس کسی کا ہو, سی ایم صاحب کا ہو. جب نے کامران خان کے انٹرویو میں دیکھا دیٹ واز اوتھینٹک. اچھا اگلے دن انہوں نے کہا کہ یہ تو بیک فائر کر گیا ہے. سو اب یہ جو آنسر ہے یہ پی آر ڈریون ہے, اٹس ویری کیئرفلی کرافٹڈ فار اس ایز این آڈینس کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں. پہلے دن جو رسپانس تھا دیٹ واز اوتھینٹک. یہ سپر کاپ ہے جو پہلے آئی جی کھا گئے اپنا, اب وہ کہتے ہیں مجھے, انہوں نے تو انٹرویو میں کہا تھا نا میں بیسٹ پولیس مین ہوں پاکستان کا, بلکہ انکوائری ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں کو ذاتی میسیجز ابھی 3 گھنٹے پہلے سی سی پی او صاحب نے بھیجے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا میں 48 گھنٹوں کے اندر کر دکھاؤں گا. جس ریمارکیبل پروگرس کا ذکر آئی جی صاحب کر رہے ہیں اس کے اندر اسینشلی 2 ملزمان ہیں جو ان کے بقول انہوں نے زیرو ڈاؤن کر لیے ہیں مگر وہ فرار ہو چکے ہیں. میں نے کل اپنے پروگرام میں بلکہ میں لیٹ آگے ہیں سارے, فریہ میں آپ کو بھی اس میں انوالو کر لوں. کل میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اب ایک کیریکٹر اسیسینیشن شروع ہوگی ان خاتون کی
اور میرے پاس کچھ ڈیٹیلز تھی which I didn't want to share. آج ایک اخبار کے اندر بڑی لمبی خبر لگی ہوئی جس میں کہا گیا وہ جی انہوں نے اپنے میاں کو نہیں انفارم کیا, بھائی کو نہیں کیا, ایک دوست کو کیا, دوست آئے, پھر ان کے پولیس ورژنز, اور تمام خبریں پولیس ذرائع کے مطابق ہیں. یہ ٹپیکل کیس بنتا جا رہا ہے جہاں ہمیشہ ریپ وکٹم جون سا ہے وہی جون سا کرمنل بنا دیا جاتا ہے, اس پہ ایسی فضا بنا دی جاتی ہے کہ وہ پروسیکیوٹ نہ کرے, کسی کو پروسیکیوٹ نہ کرے, اور پہلے ہی اتنا سوشل ٹیبو ہے. دے میک شور کہ یہ نہ ہو. کیا یہ وہی پیٹرن کیا جا رہا ہے؟ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں, بنا آج ایک پوری اخبار میں, اور ایک رسپیکٹیبل نیوز پیپر ہے, ایک میں ریگ کی بات نہیں کر رہا, ایک رسپیکٹیبل ڈیلی ہے جس میں پوری ڈیٹیل چلی ہوئی ہے. جی دیکھیں, یہ تو ایک پیٹرن ہمارے پاس دہائیوں سے یہی ہے. اگر اور مجھے یاد ہے میں نے 2010 میں ریپ سروائیورز کی فیملی سے بات کی تھی, اور یہ بچی تھی 7 سال کی جس پہ اٹیمپٹڈ ریپ ہوا تھا. اس کا ماں کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں محلے والوں نے کہا ہے کہ گھر چھوڑ دو, یہاں سے تم لوگ کیسے ہو, خاندان والوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ تو بچی کے بارے میں ہے. اس کے بعد مختارہ مائی کا اگر یاد ہو تو کس طریقے کے جنرل مشرف نے جو سٹیٹمنٹس کی تھی, اور جس دن سپریم کورٹ میں اکوٹ ہوئے تھے اکیوزڈ, مختارہ مائی کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے انوسنٹ لوگوں کو پھنسا دیا. تو یہ تو ہمارا رویہ ہے. 17 سال بعد مختارہ مائی کو کیا انصاف مل گیا, چاہے وہ عدالتوں سے, معاشرے سے وغیرہ. تو انصاف کے تو تقاضے بھی ہم چھوڑ دیں. ابھی بھی کیسز کا حوالہ دیا, کتنے کیسز ہوتے ہیں روزانہ, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. میڈیا میں بھی کچھ کیسز اجاگر ہوتے ہیں, ایک ہفتہ اس پہ نظر ثانی ہوتی ہے, 2 ہفتہ چلتے ہیں, اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. جو سسٹمک ایشو ہے, سی سی پی او کی بات کی, چلے ان کو, اور میں بالکل مانتی ہوں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کے ہٹا دینے سے وہ سسٹمک ایٹیٹیوڈز کہیں نہیں جائیں گے. وہ جو آگے انویسٹیگیشن آفیسر, پروسیکیوشن, عدالت, معاشرہ, یہ تمام چیزیں جو ہمارے انٹرینچڈ ایٹیٹیوڈز ہیں اس میں فرق نہیں آئے گا. اور وہ اذیت جو پہنچتی ہے ڈیلی بیسس پہ سروائیورز کو, ان کے خاندان کو, ہر عورت کو جو یہاں پہ سانس لیتی ہے, اس میں اگر ہم نہیں فکس کریں گے ان چیزوں کو تو نہ ریپ رکیں گے, نہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کہیں پہنچے گی. اور یہ ریگریسو ایٹیٹیوڈز چاہے وہ حکمران جماعت میں ہوں یا منسٹرز ہوں یا سی سی پی ہو, وہ بھی اس کا کچھ نہیں ہونا آگے. نہیں, میں ریما عمر ہمارے ساتھ ہیں. ریما, پہلے مجھے لیگل کویسچن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید جو خاتون ہیں وہ بڑی ہیسیٹنٹ ہیں کیس رجسٹر کرنے میں, وہ ہیسیٹنٹ ہیں بات کرنے میں, اینڈ انڈرسٹینڈیبل, سمجھ آتی ہے. خاص طور پہ اگر 24 گھنٹے کے اندر آپ پہ پورا اخبار کے اندر ایک خبر بھی چلا دی جائے جو آپ کے کیریکٹر کے اوپر سرٹن سلرز کاسٹ کرے, تو سمجھ آتی ہے کہ ماحول وہ بن رہا ہے. تو اس وقت رول کیا بنتا ہے؟ کیا اگر وہ نہیں بھی کچھ کرتی تو ریاست خود مدعی بن کے اس کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں ان کو؟ جی شکریہ مالک صاحب. بالکل ریاست کر سکتی ہے اور انہیں کرنا چاہیے. یہ جو ریپ کا آفینس ہے یہ ایک پرائیویٹ میٹر نہیں ہے, یہ پوری سوسائٹی کو انوالو کرتا ہے, پوری ریاست کو انوالو کرتا ہے. اور وہ کیوں ہیزیٹنٹ ہیں پہلے بھی سمجھ آتی ہے پوری دنیا میں, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریپ سروائیورز ہیں وہ پرسو کرنے میں بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے اس کیس کی, کیونکہ جیسے جیسے کیس چلتا ہے, جس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے دوران, ٹرائل کے دوران, بہت ہمت چاہیے اس کو فیس کرنے میں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے ابھی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اگلے دن سی سی پی او صاحب جو ہیں, جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں, اس کے بعد اور بھی بلکہ ایک سیٹ بیک ہوتا ہے. تو اس کانٹیکس میں کیسے کوئی پرسو کر سکتا ہے, مشکل ہے. لیکن ان کی ڈگنیٹی انٹیکٹ رکھتے ہوئے, ان کی ریپوٹیشن انٹیکٹ رکھتے ہوئے ریاست کو ضرور پرسو کرنا چاہیے یہ کیس. اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کی بھی میں سن رہی تھی, بات ہوتی ہے ریپ کے کیسز میں. ریپ جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل اوفینس نہیں ہے, آؤٹ آف کورٹ کچھ نہیں ہو سکتا. ریاست کو ذمہ داری لینی چاہیے اینڈ دے ہیو ٹو سی دس کیس تھرو انٹل دی اینڈ. ریما, ابھی بڑا ایک فضا بن رہی ہے جی, پھانسی لٹکا دو, سر عام پھانسی دے دو. اصل ایشو تو سرٹنٹی آف پنشمنٹ کا ہے کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ سزا ضرور ملے گی. مثلا مجھے اب جو ابھی ایک بات شروع ہے, ایک 2 تھیوریز چل رہی ہیں اس وقت. ایک جس کو اب سینا گیزٹ کہتے ہیں, سینا گیزٹ میں یہ چلنا شروع ہو گیا کہ شاید ان میں سے ایک آدھا پکڑا گیا ہو, پولیس کی ہسٹری ہے ایسی, اور کل کو پتہ لگے جی ایک پولیس انکاؤنٹر ہو گیا ہے, اس میں یہ 1 یا 2 بندے مارے گئے ہیں, کیس کلوز, واہ ایک دوسرے کو شاباش ملے گی. میں ایک سٹیٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں.
नाज़रीन के साथ कि सिर्फ पंजाब में नाज़रीन पिछले साल रिपोर्टेड जो रेप केसेस हैं 3,881, अराउंड 4,000, और कहा जाता है बाय द सेफेस्ट एस्टिमेट ये कम अज़ कम इससे दुगनी तादाद से ज़्यादा हैं रिपोर्ट नहीं होते। तो अगर सिंपली हम इसको दुगना भी कर लें, इसका मतलब है 22 से 24 औरतें बच्चियां रोज़ाना रेप होती हैं सिर्फ पंजाब में हर घंटे में। बाय द टाइम वी फिनिश दिस प्रोग्राम एक बच्ची रेप हो गई होगी। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज आपके मैं फिगर्स पे मैंने स्टोरी भी की थी, रफली 7 से 8 बच्चे सेक्सुअली मोलेस्ट हो चुके होंगे बाय द टाइम हम ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। ये है सूरत हाल, और हम कहते हैं माशरा बच्चों के लिए महफूज है, माँ बेटी महफूज है। ये एक बड़ा क्रिमिनल माशरा बन गया हुआ है और हम डिनाइल में हैं, हम बात नहीं करना चाहते। रिया मुझे ये बताएं कि ये जो अब बात चल रही है फांसी लगा दो वो करा दो, असल सोल्यूशन क्या है? मालिक साहब, आप कन्विक्शन रेट्स पहले देखिए, अराउंड 3 to 4%, हज़ारों की तादाद में सेक्सुअल वायलेंस के केसेस रिपोर्ट होते हैं, बहुत से इससे ज़्यादा शायद रिपोर्ट नहीं होते, और कन्विक्शन रेट है 3 से 4%। जब हम लोग सबसे पहले ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट होता है, जब हमारा पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि सज़ा बढ़ा दो, मेरी नज़र में ये एक डिस्ट्रैक्शन है और एक नॉन सीरियसनेस दिखाती है कि आप एक्चुअल जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं करना चाहते। सबसे पहले क्योंकि पब्लिक हैंगिंग्स की बात हो रही है, ये मेरा ख्याल है हम सबको याद रखना चाहिए कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि जो पब्लिक हैंगिंग्स हैं वो राइट टू डिग्निटी के ख़िलाफ़ हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हैं। तो अनलेस ये हुकूमत जो है ये आइन में जो है तब्दीली लाएगी और राइट टू डिग्निटी ही ख़त्म कर देगी, मुझे नहीं समझ आती ये आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। लेकिन नज़र आता है कि एक आउटरीच होता है दिखाने के लिए कि कुछ हम कर रहे हैं। सोसाइटी में एक जनरली एक वायलेंस का हमारा एक पाया जाता है एक अर्ज, और उसको करने के लिए अपीज हम सुनते हैं पब्लिक हैंगिंग्स, और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि केमिकली कैस्ट्रेट कर देंगे परपेट्रेटर्स को। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आप परपेट्रेटर्स तक पहुंचेंगे कैसे? क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन मजबूत हमने की है? क्या हमारी इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स हैं वो विक्टिम फ्रेंडली हैं? CCPO साहब का एक एग्जाम्पल है, लेकिन जनरली पुलिस किस तरह अप्रोच करती है ऐसे केसेस को? प्रोसिक्यूशन किस तरह होती है? अदालतें किस तरह के सवालात जजेस पूछते हैं खवातीन से? ये सब मरहले हैं, इनको आप क्रॉस करेंगे फिर आप कन्विक्शन तक पहुंचेंगे। फिर पनिशमेंट की बात आएगी ना, हम शुरू ही पनिशमेंट से करते हैं एज इफ ये सब कुछ हमने ट्राई कर लिया। 100% हमारा कन्विक्शन रेट है, इसलिए आप सजा बढ़ा दो, समझ नहीं आती है। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जरूरी है। अभी जब इस पर बहस करते हैं, यू आर वेयरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस, अपना मारिया इज ऑल्सो ड्रेस वेस्टर्न, अब हो जाएगा जी वेस्टर्न एजेंडा आप लोग पेडल कर रहे हो, स्कॉट लड़की, आप ये मॉड स्कॉट शहर की मम्मी डैडी, आपको क्या पता सब कुछ। इससे कैसे डील किया जाए, इस बायस से कैसे डील किया? लेट मी प्लीज आंसर दिस बिकॉज ये इट्स वेरी मच आवर ओन प्रॉब्लम ऑल्सो। मैं अपने यहाँ पर अपनी कहानी यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। 2016 में मैं अपने घर के अंदर मौजूद थी और मेरे घर डकैत आ गए। इसी तरीके से उन्होंने गन लहराई और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ताउन कीजिए वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मालिक साहब, अब आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि आपको कोई कहे कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, एंड दे गेव मी अ वेरी वेरी डर्टी लुक। मेरी तो रूह वहाँ फना हो गई, लेकिन खैर वो शुक्र है। देखें अगेन, आपने आज एक ट्वीट भी अपनी दोस्त किसी का बहुत खौफनाक किया, वो भी मैं इसको हार्ट रेंचिंग ट्वीट है वो, बिकॉज मैं पता है क्या, दे चोज टू यू नो शेयर करें, भी लोग से शेयर करें, मैं ब्रेक की बात करूंगी। दे चोज टू रेप हर। अच्छा, उस दिन मेरे घर पे दे चोज नॉट टू रेप मी, यू नो, स्टेट वाज नॉट देयर, आई वाज देयर ऑल बाय माई सेल्फ। मेरे और कजिन्स, मेरी फैमिली, किस्मत से बचे हो ना, क्योंकि उसका इरादा बदल गया, स्टेट मेरे मदद को नहीं आई। उसके बाद हमने उनको ट्रेस करने की कोशिश की, एंड यू नो आई एम फ्रॉम टीवी, हमारे पास रिसोर्सेज है, मेरा खावन पुलिस के अंदर है, उसके बावजूद मैं सिंध में, कराची में उनको ट्रेस नहीं कर पाई। तो ये क्या समझते हैं कि चूंकि हम सिर्फ एक थोड़े प्रिविलेज पोजीशन में, ये क्या हमारा प्रॉब्लम नहीं है? इट्स अ वेरी रियल प्रॉब्लम। और जब ये वाकया हुआ और मेरी उस सहेली ने वो कहानी अपनी शेयर की, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं सिर्फ शायद उस बंदे की नीयत के चंद लम्हों के रहमो करम पे थी, एंड ही चोज नॉट टू डू इट। तो उसमें मतलब कसूर मेरा भी नहीं, क्योंकि मैं रात के 12:30 घर भी नहीं थी, रमज़ान के दिन थे, शाम के 7:30 बजे रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैं घर में मौजूद थी।
جہاں پر وہ حضرات آ گئے. سو یہ آپ ہمارے لباس اور یہ باتیں چھوڑ دیجئے جی, اور ہر خاتون کی آپ پوچھ لیجئے, کسی سے بھی پوچھ لیجئے, اس کی زندگی میں ضرور ایسا ایک واقعہ ہوگا جہاں اس کا اتنا کلوز انکاؤنٹر ہوا ہوگا اس طرح کے ایشوز کے ساتھ. مالک صاحب, یہ کیا باتیں کر, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وائی آر دے سو ٹون ڈیف, ان کو سمجھ نہیں آ رہی خواتین کو کتنا غصہ ہے اور کیوں یہ غصہ ہے. اور ہم نے ان کی برسوں دہائیوں سے بات سنی, ایک دن یہ ہماری بات نہیں سن سکتے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیجئے, یہ ہم سب لوگ, یہ غلط ہے, اس میں اگر مگر کا شک نہیں ہے, آپ غلط بات کر رہے ہیں. کسی نے نہیں لی وہ سٹیٹمنٹ واپس, ایک دن نہیں سن سکتے ہماری بات. یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہے یہ معاشرہ ایکول رائٹ دینے کا عورتوں کو ایز سٹیزنز. یہ ابھی تک ہم ملکیت ہی ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری عورت ہے, یہ میرے سے 2 قدم پیچھے چلے گی. یہ اصل ایشو ہے کہ ہم ایکول رائٹس دینے پہ تیار نہیں ہیں. ایسے ہی تو ہم 153 میں سے 151 نمبر پہ نہیں ہیں. ایسے تو ہماری عورتیں, ماریا پٹ اٹ بیوٹیفلی, کہ وہ ایک اور آدمی کے رحم و کرم پہ تھی کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا اللہ معاف کرے کہ جسمانی تشدد کرنا ہے کہ نہیں. محمد قاری نامی ایک شخص تھا 10 سال پہلے, 5-6 سال پہلے, یاد ہوگا آپ کو بھی. وہ تو میرے ویسٹرن کلودنگ کی وجہ سے اس نے فیصلہ کر لیا تھا, اور پیچھے جو اس کا پورا نیٹ ورک تھا کہ میں واجب القتل ہوں, اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ادھر آیا اور اس نے کال کی, اپنی لوکیشن بتائی اور کہا کہ یہ دن ہے, یہ ٹائم ہے, اور تم بوندی جاؤ گی, کر لو جو کرنا ہے. اور باقی میں نے سب ٹرائی کیا, فرام انفارمیشن منسٹری ٹو ان کو بتانے سے لے کے انٹیریئر منسٹری سے لے کے رینجر سے لے کے پولیس سے لے کے, اور کون اینڈ میں ہیلپ پہ آئے, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ, وہ پھر آپ کی فالٹ لائنز ہیں اسٹیٹ کی. دا پرابلم اوور ہیئر مالک صاحب اس کے, ہاں ٹھیک ہے آج شاید اسینشلی سی سی پی او کو نہ ہٹا کے یہ اعلان کر رہی ہے حکومت وقت کہ عورتیں اس ملک میں فیصلہ کر لیں, یا تو آپ کو جسمانی تشدد قبول ہے یا واجب القتل ہونا قبول ہے, کیونکہ غلطی آپ ہی کی ہوگی اینڈ آف دا ڈے, ٹھیک ہے. یا تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا, یا آپ کا اوڑھنا بچھونا, آپ کے کپڑے, یا آپ کی احتیاطی تدابیر کم ہوں گی, کوئی محرم ساتھ نہیں ہوگا, یا آپ کسی ایسے حفاظتی تدابیر کے بغیر ہوں گی, یا کسی ایسے وقت میں نکل رہی ہوں گی. اینڈ مائنڈ یو, آئی ایم آلسو مدر آف 3 kids and I also drive alone and I wear western clothes. So are you essentially telling me کہ کل کو کچھ میرے خلاف ہوتا ہے, it is my fault؟ یہ تو مسئلہ ہم سب نے, we all agree on this. دیکھیں جو آپ نے ریما رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, 376 سیکشن ریپ کا جو ہے نان کمپاؤنڈیبل ہے, معاشرے سے تعلق رکھتا ہے. ابھی چند سال پہلے آپ کو ایک 5 star ہوٹل ہے, ادھر ایک عورت کا گینگ ریپ ہوا تھا, اس نے 5 crore کے عوض سیٹلمنٹ کر کے ختم کر لیا. اینڈ the problem is کہ ہو نہیں سکتی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ریپ کیسز کے اندر. ہوتی کیوں ہے؟ بیکاز وکٹم بلیمنگ ہے, جینڈر انسینسٹائزیشن ہے, MLOs 2, 4, 6 ادھر ادھر نہ ہونے کے برابر ہے, DNA کی فائنانسنگ کے اوپر اپنے مسائل ہیں, آپ کا سرے سے IOs جو ہیں ان کے اندر رتی بھر ان کو کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہا ہے. یہ سارے لوپ ہولز ہیں جو سسٹم کے اندر ہمیں کریکٹ کرنے ہیں. یہ تو ایک ہائی پروفائل کیس ہے, اور پھر بھی سی سی پی او کی یہ جرت کہ وہ یہ آ کے باتیں کر رہا ہے اور کرتا ہے اور قائم ہے. جو ہائی پروفائل نہیں ہے, جو عورت غلطی سے چلی جاتی ہے, آپ سوچیں 7 سے 10 سال لگتے ہیں ایک ایوریج ریپ کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچنے میں عدالت کو. ان 7 سے 10 سالوں میں اس نے کتنا ذلیل اور رسوا ہونا ہے, اس کے ساتھ جسمانی تو ہو گیا جو ہونا تھا, نفسیاتی, ایموشنل, فزیکل, وہ مزید ہوتا چلا جائے گا. سو اینڈ بگیسٹ مجھے لگتا ہے آج کی اپڈیٹس کے بعد ایک بڑا سوال جو ہم سب کو اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک یہ جو بغیرت جس کی شکل چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر, اگر یہی ہے تو اس کے اوپر خبر آ رہی ہے کہ اس نے ایک ماں بیٹی کو گھر میں موجود ہوتے ہوئے 2013 میں, رائٹ, وہ تو سی سی پی او کو جواب مل گیا کہ گھر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ آج 2020 کے اندر کیا ہماری بھاول نگر کی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ادھر سے دوسری ڈسٹرکٹ سے شیئر نہیں کر رہی اپنے کنوکٹڈ فیلنس, کنوکٹڈ کرمنلز, کنوکٹڈ پیڈوفائلز, کنوکٹڈ ریپسٹ, یہ ڈیٹا شیئر نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی رجسٹری موجود نہیں ہے؟ میں باہر رہی ہوں فار اے گڈ چنک آف ٹائم. جب آپ اپنا کوئی کمیونٹی کے اندر کوئی نیا انسان رہنے آئے گا, اگر وہ کنوکٹڈ ریپسٹ یا پیڈوفائل ہو, پولیس آ کے الرٹ کرتی ہے پورے محلے کو, رجسٹریز قائم ہیں, لوگ رینٹ کے اوپر بھی گھر نہیں دیتے اگر آپ کا کرمنل ریکارڈ دیکھا جاتا ہے. ادھر مادر پدر آزاد ہے, ادھر نہ رجسٹری ہے نہ ڈیٹا بیس ہے. I mean, are we living in the jungle? میں تو سمجھ نہیں سکتا. فریہ, آپ ایڈوکیسی کے اندر بھی انوالوڈ ہو, سارا رائٹس وغیرہ کے اندر. مجھے ایک بات بتائیں, بڑی انٹرسٹنگ, کسی نے مجھے آج کہا, میں اس کا ڈھونڈ نہیں سکا تو اس لیے میں ان کا نام ہی لے رہا. مجھے کسی نے بتایا کہ جی ایک وزیر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں جی جو ڈرامے جون سے ہوتے ہیں نا, یہ یہاں سے لوگ باتیں سیکھتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈرامے بنتے ہیں وہ تو ریالٹی ریفلیکٹ کرتے ہیں, بلکہ ڈرامے میں تو بتایا بھی جاتا ہے کہ اس بات کے کیا نتائج ہوں گے, کیا اچھائی ہے, کیا برائی ہے, سب کچھ. لاہور میں اسکول بند کر دیا گیا ایک پورا اس کا نصاب, کیونکہ وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ گڈ ٹچ کیا ہوتی ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتی ہے. ہم سیکشول فرسٹریشن پہ بات کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں شاید اسلام خطرے میں آ گیا ہے اور سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور جب ریپ ہوتا ہے تو پھر ہم سارے چیختے ہیں.
ہم عوامل پہ بات نہیں کرتے تو کس طرح بات ہوگی؟ بات کرنے سے ہی روک دیا جاتا ہے اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. لائف سکلز پہ دیکھیں کتنا شور مچا تھا قصور میں جب چائلڈ سیکشول ابیوز ہوا, اور مجھے یہ اس سے مسئلہ ہے جب کہ اس کو چائلڈ پورنوگرافی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ چائلڈ سیکشول ابیوز ہے جس کو پھر اس ویڈیو پہ ڈالا گیا اور پھر پھیلایا گیا. اس کے علاوہ بھی جو تشدد ہوتا ہے, ہم اگر یاد ہوگا اڈاری پیمرا کی طرف سے نوٹس بھی چلا گیا تھا, وہ رپورٹ بھی ہوا تھا, وہ چائلڈ سیکشول ابیوز پہ ڈرامہ تھا. اس سے تو ہماری ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں, اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں چلاتے ہیں جو آپ کی آگاہی کے لیے بنتے ہیں چیزیں. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں, بیننگ کوئی سلوشن نہیں ہوتی نہ ڈراموں کے حوالے سے. ایک اور چیز میں ریپ کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں رائٹس سرکلز میں یہ پاور ڈائنامکس کی بات ہوتی ہے. ریپ از اباؤٹ پاور, اٹ از ناٹ اباؤٹ سیکس. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ نہ کاٹ دے پیمرا یہ بات کرنے میں, لیکن جب تک ہم کھل کے بات نہیں کریں گے تو کس طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے کہ جبری طور پہ اپنے آپ کو کسی پہ اسرٹ کرنا, کیونکہ وہ کر سکتے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی. ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گی, ریسنٹلی بھی طاہرہ عبداللہ جو ایک نمبر ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے مسوجنی کا ترجمہ یوں کیا کہ فطرتی طور پہ عورت سے نفرت کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں رویہ پایا جاتا ہے جو کہ موجود ہے. تو اگر ہم رویوں کو نہیں ایڈریس کریں گے, ہمیں ہر کیا نفرت سے زیادہ کم تر نہیں سمجھا جاتا؟ جیسے ملکیت ہوتی ہے, بھیڑ بکری ہے, میری ملکیت ہے, یہ میرا گھر, جیسے میں شروع میں کہا یہ میری گاڑی, یہ میری عورت. رویے سے نفرت سے زیادہ تو آئی تھنک اٹس سو کال سبسروینٹ, ایک آپ کی پراپرٹی آئٹم ہے, جیسے مرضی استعمال کرو. ایبسلیوٹلی. تو پدر شاہی اور کیا ہے؟ جب اتنے عورت مارچ اور یہ کیوں نکلتے ہیں اور بات کیوں کرتے ہیں, تو پدر شاہی ایک ذہنیت ہے اور پھر اس میں قوانین بھی اسی ذہنیت سے بنتے ہیں, اور جو آپ کے تعینات ہوتے ہیں آفیسرز, اس کے بعد جو لیگل سسٹم ہے, تو یہ تو پایا جاتا ہے نا. ملکیت صرف نہیں, پروٹیکشنسٹ نیریٹو آپ دیکھیں, جو سی سی پی او نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم تو ان کی بہتری کے لیے کہتے ہیں. کتنی بار ہمیں کہا جاتا ہے اپنی بہتری کے لیے اپنے آپ کو تحفظ, آپ محفوظ رہیں, بہتری کے لیے آپ ایک اسٹیریوٹائپ رول کے اندر رہیں. ایک مالک صاحب میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, جو ہم نا کرمنل کے علاوہ نا اس کے ارد گرد باقی تمام عوامل کو بڑے آسانی سے بلیم کر دیتے ہیں, اور وہ جو بلیم اس کرمنل کا ہے نا اس کو ہم اس پہ شفٹ نہیں کریں. دوسری بات ہے, میں نے بڑا فرق دیکھا ہے, اگر کوئی کرائم خاتون کرتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کا فرق, اور اگر کوئی کرائم مرد کرتا ہے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, بالکل فرق بات ہے. ادھر اس آدمی کو ہم اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کو تیار ہیں کہ وہ خاتون اس وقت وہاں پہ کیوں تھی, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیجئے, اس کا کوئی بچپن معاشرہ نہیں معاشرہ بھی, اور اس میں یہ بھی اس کی بچپن کا کوئی ٹراما تو نہیں تھا, کوئی ایموشنل ابیوز تو نہیں تھا, باپ جو ہے اس کو ملیسٹ تو نہیں کرتا تھا, ماں مارا تو نہیں کرتی تھی. خاتون کو اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم یہ دینے کو تیار نہیں کہ غلطی سے اس نے اپنا پیٹرول چیک نہیں کیا. How much can such a small stupidity cost you in life? کہ آپ مطلب خدا نہ خواستہ سب کچھ گوا بیٹھے اپنے بچوں کو اتنی ٹرومیٹک زندگی میں ڈال دیں. Similarly with a female accused, بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. جب کوئی فیمیل کسی کو اکیوز کرتی ہے, ہم پہلے اس کا کریکٹر چیک کرتے ہیں, اس کے کپڑے چیک کرتے ہیں, وہ کہاں سے آئی ہے, اس کا باپ کون ہے, وہ جو بچی تھی خدیجہ, اس کی ماں کا کریکٹر ٹھیک ہے نہیں ماریا, جو بچی تھی خدیجہ جو 33 کے 35 فرسٹ سٹیب ہوئی تھی 21 دفعہ, ہم اس کی ماں کے کریکٹر کی باتیں ہو رہی تھی, ڈے لائٹ میں سٹیب ہوئی. وائی ڈو یو تھنک کہ یہ خاتون جو ہے یہ نہیں سامنے آنا چاہ رہی, بیکاز یہ بائی دا وے آف لیٹ آئی تھنک دا اونلی کیسز کہ پنڈی کے اندر ریسنٹلی ایک خاتون جج نے کہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک خاتون سوری جج نے کہا ہے کہ بھائی میں نہیں ایکسیپٹ کروں گی یہ کوئی بھی ایسی ایکسکیوز کہ میں نے شاید ریکگنائز نہیں کیا. جب یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں, شاید مجھے امپلیکیٹ کرنے کا دوسرے کہہ رہے تھے, میں نے ریکگنائز نہیں کیا یا منہ کورڈ تھا, بیکاز دے نو کہ اس کیس میں خواری ہے اور کچھ نکلنا نہیں ہے. ریسنٹلی یہ بات کی ہے, یہی پریشرز ہیں, یہی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے یہ خاتون جو ہے یہ کہہ رہی ہے میں نہیں آگے آنا چاہتی. ریما, ایک کویسچن بار بار اٹھ رہا ہے, میں نے اسد عمر سے ہی پوچھا, بیکاز اسد عمر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی کوئی اس نے اللیگل بات کیا کی ہے. آپ یور اے لا ایکسپرٹ آلسو, اینالسٹ بھی ہو, ذرا لا اینڈ ایتھکس پہ کوئکلی ایک بات ہو جائے کہ ایتھیکلی اس نے پورا اپنا مائنڈ سیٹ ریویل کر دیا ہے. کیا کوئی جائز بہانہ ہے گورنمنٹ کے پاس, چیف منسٹر کے پاس, آئی جی کے پاس, ایسے شخص کو اپنے عہدے پہ رکھنے کے لیے کہ جی ہم اس سے انکوائری رپورٹ مانگی ہے, 7 دن میں جواب دے, پھر ہم اس کے لیگل ایسپیکٹس لیں گے. ایک مائنڈ سیٹ کا لیگل ایسپیکٹ سے کیا تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, اور ان کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو ان کو کوئی جرم کرنا ضروری بھی نہیں ہے ان کے لیے. دیکھیے مالک صاحب, لاہور جو ہے وہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے.
یہاں پہ خواتین اگر ایسے سی سی پی او کے ساتھ سیف نہیں فیل کر رہی، اگر ان کو لگتا ہے یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، پہلے ہی ہماری پولیس کا اتنا لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے، اور اب اگر یہ پوسٹر بوائے بن گئے ہیں اس لیجیٹیمیسی نہ ہونے کے، تو کس طرح، کس بیسس پہ آپ انہیں اپنے عہدے پہ رکھیں گے؟ اگر آپ نے پولیس میں کانفیڈنس لوگوں میں لانا ہے کہ وہ پولیس پہ اعتبار کریں، پولیس کو ٹرسٹ کریں، اپنے کیسز رپورٹ کریں، کیا یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین اس ملک میں، ہمارے ملک میں جو بچے ہیں، وہ آسانی سے، جو ریاست کا سب سے پہلا آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ پولیس کے ذریعے ہوتا ہے نا، کہ وہ ریاست کو ٹرسٹ کر سکیں، وہ پولیس پہ اعتبار کر سکیں؟ لیکن آپ کے لیے کیا یہ چیز بالکل میننگ لیس ہے؟ تو یہ جو آج جواب تھا، تو ریما یہ جو جواب تھا آج کہ جی میم ہم نے ان کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے، 7 دن بعد جواب آئے گا، پھر ہم اس کا قانونی معامل، دس واز آل بی ایس، بیسکلی یہی تھا۔ کل میرا خیال ہے کسی شو میں کسی اور حکومت کے نمائندے نے کہا تھا ہم نے 3 دن میں ان سے جواب لینا ہے، آج انہوں نے اس کو 7 دن بنا دیا، شاید کل کو کہیں مہینے میں وہ دے دیں اور پھر یہ بات ہوپ کریں کہ ختم ہو جائے۔ بٹ اگین دس از جسٹ، آپ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں مین ایشو سے، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ لائم لائٹ سے ہٹے ایشو اور آپ نے ان کو وہی رکھنا ہے۔ لگتا نہیں ہے ان کی کوئی بھی نیت ہے ان کو ہٹانے کے لیے، اصل میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ لیکن پھر سے میں کہنا چاہوں گی، آئی ہوپ ہم سب آج پورے ملک میں مارچز بھی ہوئی، پروٹیسٹ بھی ہوئی اس ایشو پہ، کہ اس چیز کو ہم ختم نہ ہونے دیں۔ سوری، 2-3 باتیں جو باقی ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں، عورت مارچ جب ہوئی اس میں ایک سلوگن تھا میرا جسم میری مرضی، اس پہ اتنی کنٹروورسی کریٹ ہوئی، لوگوں نے کہا یہ آپ نے پورا ڈی لیجیٹیمائز کر دی ہے عورت مارچ، ویمنز رائٹس جو ہیں وہ اس کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ کتنی آپ نے بیہودہ بات کی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ دس از واٹ میرا جسم میری مرضی از اباؤٹ۔ ایک خاتون ہے، وہ پبلک میں یا پرائیویٹ میں اپنی زندگی جی سکیں، وائلنس کا شکار نہ ہو، وہ اپنی باڈی کو خود اونرشپ لیں، کوئی اور نہ سوچ، اپنی ملکیت نہ سمجھے ان کو۔ میرا جسم میری مرضی سے ہمیں اتنا مسئلہ تھا، کاش اتنا مسئلہ ہمیں اس طرح کے کیسز پہ بھی ہو تو پھر ہم دیکھیں پاکستان خواتین کے لیے بہتر ملک بن سکے۔ دوسری بات، آپ نے لائف سکلز اور اس سیکس اسکولز میں جو ہے جنرلی ایجوکیشن کی بات کی۔ حال ہی میں انٹر امریکن کورٹ آف ہیومن رائٹس کا ایک بہت ہی پاورفل فیصلہ آیا۔ ایک بچی تھی، وہ ریپیٹڈلی اسکول میں اس کا ریپ ہو رہا تھا، ایونچولی اس نے سیوسائڈ کر لی۔ انٹر امریکن کورٹ آف ہیومن رائٹس نے کہا کہ اسکول کی اور ریاست کا فیلئر تھا، کیونکہ اسکول میں نہیں سکھایا جا رہا تھا بچیوں کو کہ غلط طرح سے آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے وہ کیا ہے، ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی اپنی باڈی کے اوپر کیا انٹائٹلمنٹس ہیں، کوئی اور کس طرح ان سے بہیو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ہم تو یہ بات ہی نہیں کرتے۔ لاہور میں جب سیکشل ہراسمنٹ کے بہت سے کیسز کچھ سکولز میں سامنے آئے تو ہمارے جو پروونشل ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے ایک تجویز دی کہ مردوں کو بین کر دو اسکول سے، مرد ٹیچرز نہیں ہونے چاہیے، مرد کوچز نہیں ہونے چاہیے، سیگریگیشن، کہ خواتین اور مرد ان کو الگ الگ آپ رکھو۔ اس طرح کی ہم تجاویز ہیں جو دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک سرکولر سوشل میڈیا پہ آیا تھا کہ بچیاں، مالک صاحب، بچیاں who have not even hit puberty، ان کو پورا آپ پردہ کرواؤ تاکہ وہ سیکشل ابیوز سے بچ سکیں۔ ہم اونس بھی خواتین پہ ڈالتے ہیں، بچوں پہ ڈالتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں سیگریگیٹ کر لو۔ ہم نے ویسے معاشرے میں جو مسائل ہیں اس تک تو پہنچنا نہیں ہے، اس کی بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ پھر ٹیبو سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور آسان ہے کہ آپ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں ان کو ایکسٹرنلائز کر دو کہ یہ تو بیسٹ ہیں، جانور ہیں، یہ ہم سے باہر ہیں، یہ ایسا کام کرتے ہیں۔ باقی ہم سب تو، جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا، پاکستان سب سے سیف ملک ہے خواتین کے لیے، یہاں تو خواتین کی ایسی عزت ہوتی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، ورنہ ہم اسی نیریٹو کو جو ہے ری انفورس کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بریک لینا ہے، لیکن ناظرین بریک جانے سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انفارچونیٹلی ہم بڑی ہپوکریٹیکل سوسائٹی ہیں اور ہم ٹوٹل ڈینائل میں ہیں۔ ہم عورت، ماں، بیٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن شاید ہمارے پاس ماں کا کانسیپٹ 60 سال پلس کی عورت کو ماں سمجھتے ہیں۔ یہ جو لڑکی ریپ ہوئی 3 بچوں کی، یہ بھی ماں تھی، تو یہ کوئی ایک لیسر ایشو نہیں ہے۔ دوسرا، جب میں نے کافی اسٹڈیز کی ہیں بچوں کے ریپ کے اوپر، I did some stories on it also، تو 75 to 78% قریبی ترین عزیز جو سے ہیں وہی اپنے بچوں کو ہم ریپ ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، اور جو ہمارے عورتوں کی ریپ ہو رہے ہیں، جو بچیوں کے ساتھ جاتیاں ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے ڈرامے، اس کے ذمہ دار کوئی بھیڑیے نہیں ہیں جو جنگلوں سے نکل رہے ہیں، یہ اگنورنس ہے
اور وہ تعلیم اور جو بات کی گھٹن ہے جو ہم نہیں کرنے دے رہے, اس پہ ہی بات کریں گے. اور بریک سے آ کے میں نے بات کرنی ایک سیریس تھریٹ بہت زیادہ, جو اب تک شاید اس کو ایک ایکیڈیمک بحث سمجھا جا رہا تھا, لیکن اس واقعے کے بعد اس پہ ایک نیا رنگ آ گیا ہے, اور وہ ہے جو فیمیل جرنلسٹ ہیں, ہماری کولیگز ہیں, ان کے ساتھ جو نیٹ پہ سلوک ہو رہا ہے اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں فزیکل ابیوز کی, ریپ کی اور ہر قسم کی ملسٹیشن کی. کیا جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا ایک بچی کا ریپ ہونا ضروری تھا, تب 250 پولیس والا موٹر وے پہ آیا جو 6 ماہ سے کوئی نہیں آ رہا تھا یہاں؟ کیا کسی فیمیل جرنلسٹ کے ساتھ کچھ ہوگا تو پھر یہاں پہ کچھ ایکٹیویٹی ہوگی؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دونوں بھی سگنیٹریز ہو وہ جو ایک سٹیٹمنٹ چلی کل, اسد عمر واز آن مائی شو, انہوں نے کہا دیکھیں پہلے والی سٹیٹمنٹ جو سی تھی وہ غلط تھی, تو وہ غلط نہیں تھی, سیکنڈ والی اس پہ ایکسپینڈ کی گئی ہے سب کچھ. کتنا سیریس ہے تھریٹ ہراساں ہونے کا؟ بہت سیریس ہے, بہت سیریس ہے. اس کے اوپر اگر کام شروع کریں گے تو پھر 1 گھنٹہ اور مانگ لیں, کیونکہ یہ دس از ایبسولوٹلی یو کی ناٹ اوور اسٹیٹ کہ کتنی سنجیدہ ایک ایشو ہے, بیکاز یہ صرف ایک ایسا انوائرمنٹ. مجھے اس دن آسما شرازی, سوری فار انٹرجیکشن, آسما شرازی کچھ چیزیں ڈسکس کر کے میرے سے شیئر کر رہی تھی, اینڈ شی ایکچولی بروک ڈاؤن, وہ بچاری رونا شروع ہو گئی کہ میرے سے یہ بھی ہوا ہے, اور باقی بھی جیسے آپ سارے اٹس ویری ریئل. آپ یہ میمز وغیرہ تو اب کلچر سٹارٹ ہوا ہے. I mean, I have leaked pictures and morphed pictures on internet جو ہمیشہ کے لیے رہیں گی, اب ہمیشہ کے لیے رہیں گی. I mean imagine the mental stress, duress اور دباؤ, ایک یہ ہر سطح کے اوپر آپ کو دیکھیں نا. ہم نے اسی لیے اسٹیٹمنٹ میں لکھا بھی, although it's not gender specific, abuse تو آپ سب ہوتے ہیں, آپ کے اوپر بھی ہیش ٹیگ کلچر چل چکا ہے, آپ کی پرسنل فیملی جو ہے وہ اٹیک ہو چکی ہے. But that being said, for women it is ایک سٹیپ آگے جا کے فوٹوگراف چلا دی اور چلائی جا رہے ہیں, نظر سے گزری ہمارے, ہم نے دیکھنا یہ ایک سٹیپ آگے جا کے خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. سیکشول سلرز ہیں, غلیظ باتیں ہیں, اتنی ولگیرٹی ہے کہ آپ کسی کو اپنے بھائی, بیٹے, خاوند کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھول بھی نہیں سکتے. اینڈ یو نو آئی تھنک a lot of us جو آج مین اسٹریم میڈیا پہ ہیں, لکھ رہی ہیں, الحمدللہ وی مائٹ ایون بی لکی, ہمارے سپورٹ سسٹمز ایسے ہیں کہ ہم لڑتے ہیں, چلتے رہتے ہیں آگے. ہم نے موٹی چمڑی بھی اگا لی ہے, بیکاز اب آکوپیشنل ہیزرڈ تو ایک ہے نا, اف یو ان دا پبلک لائٹ. a lot of people, بہت سی خواتین ہیں جن کے وہ سپورٹیو بیک گراؤنڈز نہیں ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ڈیزرو دس. اینڈ دس مسئلہ یہ کہ اکراس پارٹی لائنز جب ہوتا ہے نا, پورا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے, ایک ڈیگریڈیشن ہے, ایک گندی ذہنیت ہے اور ایک انٹالرنس ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ عورت ہے آگے, اس کے اوپر آپ کیریکٹر اسیسینیشن کرو, کچھ کہنا ہے کہ الٹی کر دو, بے شک ریپ, پرسیکیوشن, ڈیتھ تھریٹس, اٹس آل اوور ہیئر. جس طرح اس میں ہم نے دیکھا تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیں ٹرولز ہیں وہ کرتے ہیں, ریلیجس پارٹیز کے بھی ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, ہر کسی نے حصہ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. فیملیز کس طرح ہینڈل کر رہی ہیں اس کو؟ دیکھیں مالک صاحب, میں یہاں ہم لوگ تو چلو پروفیشنل ہے, ڈھیٹ طریقے سے کر لیتے ہیں. نہیں, میں اس کو ایڈریس کرتی ہوں اس پوائنٹ کو, بیکاز دیکھیں 3 طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں بڑے اس کو ذرا سمجھنا ہوگا, پیٹرن کو سمجھنا ہوگا. ایک ٹرولنگ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کی بات پسند نہیں ہے, یا آپ نے مذاق کر دیا, آپ نے سارکیزم کر دیا, آپ نے کوئی فنی بات کر دی, یا آپ نے اپنے ساتھ مل کے ان کو ٹرول کر دیا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے 3-4 دوست آئے, انہوں نے ٹرول کر دیا. ٹھیک ہے جی, کوئی بات نہیں, یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. اب ہم اتنے بھی ہم فریجائل ایگوز نہیں ہیں کہ ہم ڈفرینس آف اوپینین نہیں لے سکتے. اٹس اوکے, یو ڈونٹ لائک مائی ویو, یو تھنک یو ویئر اے گیم, یو وانٹ ٹو بلی اس, کم آن بلی اس. دوسرا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کسی کو گالی دے دی, جس میں آپ وہ گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, جس میں اردو کی, انگریزی کی بڑی وہ بھی ٹھیک ہے, قابل قبول اس لیے ہے کہ بھائی وہ آپ کے گھر کی تربیت ہے, آپ کو آپ کے ماں باپ نے وہی سکھایا ہوگا. اور اب ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے, آپ گالیاں دیں. اور بائی دا وے ان میں سے اکثر کو میں نے کہا تو میں FIA لے کے جاؤں گی, باجی معاف کرتے ہیں, I have screenshots, معاف کر دیں باجی مجھ سے غلطی ہو گئی, they respond like that. Third is the most dangerous one, Malik. That is when آپ کی physical well being خطرے میں آ جاتی ہے, اور یہ جو threat ہے یہ ڈیجیٹل ریام سے نکل کر ریئل ورلڈ میں آ جاتا ہے. ایسا ہوا ہے خواتین کے ساتھ, ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی. عورت مارچ کے اوپر میرے ساتھ پرٹیکولرلی ایسا ہوا کہ جب میں ادھر گئی اٹینڈ کرنے, تو لوگوں کو پتا تھا میں وہاں پہ ہوں, وہ آ گئے, انہوں نے مجھ سے اگریسولی بات کرنا شروع کر دی. کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے 1 گنا بڑھ کے ہوا ہے, ان کے ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ وائرل کر دیے گئے, ان کے گھر کے ایڈریسز کے بارے میں لوگوں کو پتا تھا, اور وہ ایک سیریس ڈینجر تھا جو فزیکل لیول کا تھا.
غداری کے جو آپ پہ لاہور میں میرے گھر پہ اٹیکس ہوئے ہیں, غداری کے ٹیگز لگائے جاتے ہیں آپ پہ, اگین آپ پہ خطرہ آ جاتا ہے. تو یہ تینوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے. پہلی دونوں چیزیں ٹھیک ہے یار چھوڑیں آپ لوگ کریں, لیکن تیسری چیز اس کو انیکسیپٹیبل, ادھر ریڈ فلیگ سب پہ ہونے چاہیے. کیا کریں اس کے بارے میں؟ یو آر دا ڈیجیٹل ورلڈ پرسن, کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں؟ اچھا, پہلی چیز تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیٹ آن ریکارڈ, جو اسد عمر صاحب بات کر کے گئے تھے, غلط بیانی کر کے گئے تھے کل کے شو میں, جو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ایک پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. تو پولیٹیسائز سگنیٹریز نے نہیں کیا, پولیٹیسائز پی ٹی آئی کر رہی ہے, کیونکہ جب کوئی اپنے بیان اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے, آپ اس کو اس طرح سے نگیٹ نہیں کر سکتے. آپ اقتدار میں ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور میرے خیال سے یہ جو گینگ ریپ کا انسیڈنٹ ہے, ان کی سب کی جو ذہنیت سامنے آئی ہے, یہ ایکچولی ویلیڈیٹ کرتی ہے اسی نظریے کو جو پہلی اسٹیٹمنٹ میں دیا گیا تھا. دوسری چیز یہ کہ جو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے وہ انڈورس کرتی ہے پہلی اسٹیٹمنٹ کو. تو اگر اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کو تو سائن کرنے کو تیار ہوں, تو شاید انہوں نے زحمت نہیں کی پڑھنے کی کہ ایکچولی وہ کس بات پہ گفتگو کر رہے تھے. دوسری چیز یہ کہ جو ہراسمنٹ کے حوالے سے, دیکھیں میرا کام ڈیجیٹل رائٹس فیئر میں اسسٹنس پرووائڈ کرنا ہے ان کو بھی جو ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں آن لائن. ایف آئی اے کی جہاں تک بات ہے, میں ایک 2016 میں کیس رجسٹر ہوا تھا ایک خاتون کا, جو کہ زیادہ میڈیا میں نہیں آیا, اور نہ ہی اس طرح سے ہر کیس آنا چاہیے کیونکہ ان کی بھی ڈگنیٹی اور پرائیویسی ہوتی ہے. اس میں ایف آئی اے اسٹیٹ پارٹی ہے, لیکن کس طریقے سے وہ ویکن کرتے ہیں, پروسیکیوشن آتے نہیں ہیں اسٹیٹ پروسیکیوٹرز, ایویڈنس گما دیتے ہیں, پھر جمع نہیں ہوتی, پھر اتنا ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. پھر جو سوال ان سے کیے جاتے ہیں کہ آپ نے اگر سیمائی نیوڈ پکچر تھی تو پہنا کیا تھا, پھر سب بیٹھ کے ہنستے ہیں کورٹ میں. یہ جو ماحول بنایا جاتا ہے, سو اگین ریگولیشن اور لیجسلیشن اس کا آنسر نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ اپنی ڈاکٹر پکچرز لے کے جاتا ہے سب کچھ, تو وہاں بھی جو وکٹم ہے وہی جو سا کرمنل بن جاتا ہے. I can tell you, I've been there. وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے, اور دیکھیں ایف آئی اے کے دفتر میں بھی ہوتی ہے. میں ایف آئی اے جا چکی ہوں, ایک بھرا ہوا کمرہ تھا, میں اپنے خاوند کے ساتھ ادھر موجود تھی, اور پیچھے چند لوگ کھڑے ہوئے تھے. They were very nice, maybe owing to what we do as well. یہ ذہن میں رکھے, میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ موٹر وے کیس بھی پولیٹیسائزڈ ہے, پھر یہ رویے ہیں. سو بینگ پبلک فگرز ہم گئے, they were very welcoming, ہمیں بلایا. مگر اس کے بعد جب کھل رہا تھا اور تصویریں لوڈ ہونی تھی, میرا دل ڈوبنے شروع ہو گیا, بیکاز پیچھے کوئی 5-6 آدمی کھڑے ہوئے تھے, اور پہلی میرا دل ڈوب رہا تھا کہ اب نکلے گا کیس کے آگے. اور مجھے اندازہ تھا کہ تھریٹس تو آ رہی تھیں, اور بتایا تھا کہ اب اپلوڈ ہو رہی ہیں تمہاری تصویریں, اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوگا کیا. تو دین آئی ریکویسٹڈ, آئی ٹرن راؤنڈ اینڈ آئی سیڈ جینٹلی, میں تو ویسی بہرحال حالت ہی خراب تھی, سو آئی سیڈ کہ ان کو اگر آپ کا کام نہیں ہے ابھی تو باہر چلے جائیں. چپ کر کے چلے گئے. بٹ اگر میں نہ ہوتی ایک پبلک فگر یا انفرینڈلی انوائرمنٹ ہوتی ہے, you're not going to ایک جینڈر اور وہی بات ہے جیسے ماریا نے ٹھیک کہا کہ ابھی آپ لوگ وہ ہو کہ جو فیملی سپورٹ بھی ہے, انفلوئنس پریولیج سمجھ لیں ہم, تو عام بیچارہ تو کوئی مر جائے گا نا وہ تو. جی ریما, you wanted to add something? مالک صاحب دیکھیے, دو ڈفرنٹ طرح سے آپ اس ایشو کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ابیوز ایک ایتھیکل ایشو ہے, ایک مورل ایشو ہے, تمیز کا ایشو ہے. اس پہ بھی بہت لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آن لائن اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے, آپ کو تمیز سے بات کرنی چاہیے. لیکن دوسرا ایک ابیوز کا جو تعلق ہے وہ سینسرشپ سے ہے. جب آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, اور درجنوں کی تعداد میں آپ گالیاں دیکھتے ہیں, اپنی تصویریں دیکھتے ہیں, تھریٹس دیکھتے ہیں, انٹیمیڈیشن دیکھتے ہیں, تو آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. آپ ہچکچاتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں کہ یہ میں بات کروں یا نہ کروں. جو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی وہ اس کنیکشن کے بارے میں تھی, وہ ابیوز ایز این ایتھیکل کانسیپٹ نہیں بلکہ ابیوز ایز اے فارم آف سینسرشپ اس کے بارے میں تھی. اور اس کے اندر جیسا آپ دیکھتے ہیں, ہیومن رائٹس واچ ہے جب سینسرشپ کی بات کرتی ہے, حکومت پہ ہی ڈائریکٹ کرتی ہے نا اپنی اسٹیٹمنٹس. ابھی یورپین کمیشن کی جب جی ایس پی پلس رپورٹ پہ کمپلائنس رپورٹ آئی, حکومت کی طرف ڈائریکٹڈ تھی نا. تو جب ہم لوگ سینسرشپ کی بات کرتے ہیں تو حکومت کو سنگل آؤٹ کرنا یا فوکس کرنا اسی کا ایک حصہ ہے. اور میرا خیال ہے ان کو اتنا تھن سکن نہیں ہونا چاہیے, اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات. ریما اب یہ بتاؤ مجھے کہ ہم لیگلی کس طرح گورنمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ پری فیکٹ پروٹیکشن دے, بجائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو پھر آ جائیں گے اسی طرح کے بیانات اور پریس کانفرنسز. ہم پہلے کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ مالک صاحب, سب سے پہلے تو حکومت کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یا پبلکلی
लोगों को डिस्क्रेडिट करना बंद करते हैं। उनको ये कहना कि वो भारत के एजेंट्स हैं, उनको ये कहना कि वो लिफाफे हैं, डॉग विस्टलिंग करना कि वो तो इस तरह की बात करके आराम से बैठ जाते हैं, जो हमें सामना करना पड़ता है उसके बाद ट्रोलिंग का, थ्रेट्स का, अब्यूज़ का, वो हम ही जानते हैं। और ये इसीलिए मैं कह रही हूँ दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेंसरशिप। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे और ह्यूमन राइट्स को फुलफिल करे। इसीलिए अगर एक स्टेटमेंट हुकूमत की बात करती है तो उसको पोलिटिसाइज्ड कह के डिसमिस नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही मेरा ख्याल है बचकाना, सॉरी टू से, रवैया है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत जिम्मेदारी लेने की जगह यही बात कर रही है कि वो जो सिग्नेटरीज थे वो तो बायस थे, वो तो लिफाफे थे, वो तो एक पार्टी की माउथ पीसेस थे या किसी और पार्टी के माउथ पीसेस थे। प्लीज हमें ये याद रखना चाहिए, मोदी के बारे में जब इंडिया में बीजेपी के ऊपर, उनकी ट्रोल मशीनरी के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, क्या आप उनको ये कहेंगे कि नहीं वो लेजिटिमेट बात नहीं कर रहे क्योंकि वो कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, वो मजहबी पार्टीज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बदकिस्मती है कि हर बात में हमारे यहाँ रीमा हर बात में थियरी ऑफ व्हाट अबाउटिज्म चल पड़ता है। आप कोई बात करो, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, फौरन डिफ्लेक्ट करते हैं। मालिक साहब, लास्ट चीज, इफ आई मे जस्ट कंप्लीट माय पॉइंट, वन मोर थिंग। आज हमने इस शो पे सीसीपीओ साहब की स्टेटमेंट की बात की, विक्टिम ब्लेमिंग की बात की। हम कह रहे हैं कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए या उन्हें निकाल देना चाहिए। अगर इस पे मैं पिटिशन करती हूँ, क्या हुकूमत मुझे कह सकती है कि आप पुलिस में जो विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रही? बाकी जो अफसरान हैं, सिंध के अफसरान हैं, उनकी क्यों नहीं बात कर रही? आप मुआशरे की क्यों नहीं बात कर रही? या आप और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने कभी विक्टिम शेमिंग की होगी, उनकी क्यों नहीं बात? आपको वो कहेंगे कि आपने, वो आपको कहेंगे कि आपने, अगर आप पिटिशन करेंगी वो कहेंगे आपने PMLN या PPP से लिफाफा ले लिया है, and that is why you're doing it. That is so unfortunate. Even जी मारिया, इसका जो स्कोप है उसको एक्सपैंड किया और मेरा ख्याल है थोड़ा डिबेट आगे बढ़ा के अगर हम उन 6 मुतालिबात पे फोकस कर लें जो उसमें सबसे पहली बात यह है कि तमाम जो सियासी जमातें कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगी। अगर हैशटैग चल रहे हैं जो गंदे गली ज़बान पे हैं, किसी जर्नलिस्ट को आप उसमें विक्टिमाइज कर रहे हैं, आपकी जमात से नहीं चल रहे, आपकी डिक्लेयर्ड सोशल मीडिया टीम से नहीं चल रहे, उसकी जवाबदही भी आपसे ही होगी क्योंकि वो आपके हक में चल रहे हैं। FIA को आपने खुद सेंसिटाइज करना है। इसके अलावा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है उसको आप पुश फॉरवर्ड कीजिए और इसके अलावा आपने जो है इंश्योर करना है इन तमाम चीज़ों को कि लोगों का जो बात करने का हक है वो छीना ना जाए। तो ये जो 6 मुतालबात हैं ना, आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट और इस पे इस मुल्क की तमाम जो सहाफ़ी हैं ख़वातीन वो इसमें मोर और लेस यूनाइटेड है। ऐसी ख़वातीन जो कि CEOs हैं, मैनेजर्स हैं, न्यूज़ रूम में हैं, फील्ड में हैं, कैमरामैन हैं, सबसे बात है दे आर ऑल ऑन बोर्ड, दे वांट टू एंड दिस BS एज यू सेड few moments ago. So I think इन 6 मुतालबात से आगे हम इसको कैरी ऑन करना चाहिए और we are contacting actually all the party people. हम चाह रहे हैं कि भाई इसको आप समझें, हमारा ट्रॉमा समझें, ये सबका जॉइंट ट्रॉमा है। 150-200 ख़वातीन किसी मुल्क में आगे आके बात करें और आप जैसे लोग जब हमें बैक करें तो उसका मतलब है कि हमारी आवाज़ में कुछ तो जान होनी चाहिए ना। तो इंशाल्लाह आगे हम इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। रिस्पांस क्या है? Do you actually think कि रिस्पांस आएगी इस पे? आएगी। मैंने I reached out to मरियम नवाज शरीफ साहिबा, she said कि मैं करूँगी। फिर ये मोटरवे इंसिडेंट हो गया तो वो अभी आई होप, इनफैक्ट अगर आज देख रही हूँ मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी अपोजिशन में तो सारे रिसेप्टिव होते हैं, बात तो सरकार की नाम डाला है, हमने उनको ओनरशिप दी है, रिस्पांसिबिलिटी उन पे भी डाली है। देखें या बिकॉज़ ये स्टेटमेंट सबकी कहानी कर रहे हैं आधे लोगों को। हाँ क्या हुआ जी? वो कह रहे हैं हुकूमत अभी भी डिस्क्रेडिट कर रही है सबको। ये कहानी, ये स्टेटमेंट सबकी कहानी रिप्रेजेंट करती है। देखिए ना, मैं एक ट्वीट पढ़ता हूँ, मोहित पीरजादा ने एक ट्वीट किया है कि दिस मे बी एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द रियल मेंटालिटी एंड पॉलिटिकल मोटिवेशंस ऑफ ऑल दोज men and women who were discussing this tragedy on TV and Twitter, ये rape वाली, as if Punjab government was co-conspirators and planners of rape. Very sad, irresponsible behavior. उसमें शहबाज गिल साहब भेजते हैं, दूसरा ट्वीट करते हैं, मोहित जी लिफाफे और कर भी कह सकते हैं सवाए इसके कि चंद टकों की खातिर झूठ की वाह करें। ये है मेंटालिटी कि अगर आप एक इशू डिस्कस करें तो फिर इस तरह एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स का ये है, और अगर हमारे अपने जर्नलिस्ट भी इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इसलिए मैं पूछता हूं। अच्छा, बाय द वे यही हम फेस कर रहे हैं मालिक साहब, जब से स्टेटमेंट पहले आई यही फ्रेटर्निटी के अंदर भी बाय द वे ये होता है। एंड यू राइट, ये जो इस तरह के जवाब है इनको रोकना चाहिए। डू नॉट लोगों की क्रेडिबिलिटी, उनकी साख को, उनकी जातियात के ऊपर उतर के उनको ब्रांड और लेबल ना कीजिए। ये अक्रॉस द बोर्ड बात जाती है। एब्सोल्युटली दलाइल पे करें। हाँ बिल्कुल, दलाइल पे करें, दलाइल में आपके वजन होना चाहिए, जाती बात पे नहीं। जी फरिया, वेरी क्विकली, we're down to last 30 seconds.
نہیں دیکھیں پرائیورٹیز کا ہے نا کہ یہ کیا ضابطہ اخلاق انیکٹ کریں گے اور اپلائی کریں گے. اگر آج جب یہ بحث پورے گینگ ریپ پہ چل رہی اکاؤنٹیبلٹی کی, ابھی بھی آپ فوکسڈ ہیں, دیکھیں وہ 15 سگنیٹریز انہوں نے ہمارے بارے میں بات کیسے کر دی, تو پرائیورٹیز تو صاف ہیں. یہ شیریں مزاری نے بھی کہا, آج اسد عمر نے بھی کہا, فوکل پرسنز بھی کہہ رہے ہیں, تو کہاں ہے پرائیورٹیز؟ ایشو تو کہیں پیچھے رہ گیا, چاہے وہ جرنلسٹ کے حوالے سے اٹیکس اور ہراسمنٹ ہو یا گینگ ریپ ہو. ہمیں واپس ایشو پہ آنا ہے اور اس کے آگے کس طریقے سے لایا عمل ہوگا اس پہ ہمیں پریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ پرسنل ڈسکریڈٹنگ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ. چلیں, بہت تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین بڑا براڈ سبجیکٹ ہے, بٹ کوئکلی ٹرائی ٹو سم اپ. 2-3 چیزیں. ایک تو کہ رویے بدلنے ہوں گے. عورتیں ملکیت نہیں ہیں, ایکول سٹیزنز ہیں اس ملک کی. ان کو سٹیریوٹائپ نہ کریں, ان کو رولز میں فٹ نہ کریں کہ 12 بجے عورت کیا کر رہی تھی اور 1 بجے کیا کر رہی تھی. 12 بجے اگر عورت گھر میں بھی خطرے میں ہے تو سڑک پہ بھی ہو سکتی ہے. وکٹم کو مجرم مت بنائیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور جینڈر سینسٹیوٹی پڑھائیں اپنے انسٹیٹیوشنز میں, اپنی آرگنائزیشنز کے اندر. ہمارے بچوں کو سکھائیں گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, سیکشوالٹی یہ ایشوز ہیں, یہ کوئی سرپرائزز نہیں ہیں, یہ انسان کی نیچر کا حصہ ہیں. ہم ایک سوسائٹی ڈینائل میں ہیں, ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور یہ ٹویٹ میں ابھی پڑھا تھا شہباز گل صاحب کا, انہوں نے بڑی مبارکباد دی ہے پنجاب گورنمنٹ کو, تو مبارکباد 2-3 اور چیزوں کی بھی دے دیں کہ 6 مہینے تک موٹر وے پہ کیوں 3 ماہ سے پولیس نہیں تھی. ایک اگر عورت فون کرتی ہے رات کے 12 بجے ڈسٹریس کال دیتی ہے تو اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے, اس کی ریاست مدد کو کیوں نہیں آئی. اور اب جب ریاست اگر آ بھی گئی ہے مجبوراً تو اس کی کردار کشی کی مہم کیوں شروع کر دی گئی ہے. کس طرح اگر 250 لوگ آج پولیس کے ڈپلوائے ہو سکتے تھے تو 3 ماہ پہلے کیوں نہیں ہوئے. ہم ایک حادثے کا یا ایک قیامت کا انتظار کیوں نہیں کرتے. یہ ایک ریپ نہیں ہوا. 3 lives have been destroyed forever. وہ 3 بچے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے, وہ عورت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی ہے, خاندان تباہ ہو گئے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ آ کے ہمارے سے ٹیلی ویژن پہ مبارکبادیں مانگتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایسے پولیس آفیسر کی CCPO لاہور رہنے کی. اگر اتنے بھلے تھے تو ان کو پھر آج پریس کانفرنس میں بٹھا لینا تھا. You had something to hide and that is why you hate that CCPO. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.